نہیں۔ غسل کرنے، جنابت کو دور کرنے، ناپاکی کو دور کرنے کا تعلق زبان سے ہے ہی نہیں، پانی کے بہانے سے ہے، بلکہ جب آپ واش روم میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو باہری بسم اللہ پڑھنی ہوتی ہے، اور باتھ روم میں داخل ہونے کی دعا باہری پڑھیں گے۔ داخل ہو جانے کے بعد پھر کوئی زبان سے ستر کھولنے کے بعد کلمہ نہیں نکالنا چاہیے، کیونکہ اس پر سخت وعید آئی ہے۔ ویسے تو وہ استنجا کرنے والوں کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہوتی ہے، تو ستر کھلا ہو تو اس طرح گفتگو نہیں کرنی چاہیے، چاہے آپ کلمہ پڑھیں چاہے ذکر الہی، منع ہو جائے گا۔ تو اس لیے اس کا کلمے سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، نہ کپڑے پاک کرنے کا، نہ جسم پاک کرنے کا۔ پورے بدن پر کم از کم ایک بار ہر بال پر سے پانی اچھی طرح بہائیں، تو ایک جو یہ فرض پورا ہو جائے گا۔ 3 مرتبہ بہانا سنت ہے، یہ کریں گے تو ہوگا۔ اگر کلمے سے پاکی کا تعلق ہوتا تو نہانے کی ضرورت بھی کیا ہے، کلمہ پڑھے پھونک مار لے پاک ہو گئے۔ تو اس سے کوئی پاکی ناپاکی کا تعلق نہیں۔ میں گزارش کرتا ہوں، میری کتاب ہے طہارت کے احکام و مسائل، یہ بہت ہی بیسٹ بک ہے، یہ اور خاص طور پہ ہماری بہنیں اس کو لیں اور اس کو پڑھیں۔ پاکی ناپاکی کے وہ مسائل انشاءاللہ آپ اس میں دیکھیں گے جو بعض اوقات ہماری نگاہوں سے عمومی طور پر اوجھل رہتے ہیں۔ اچھی کتاب ہے۔ اگر یتیم بچہ ضد کرے تو کیا اسے بہلانے کے لیے جھوٹ موٹ ہاں کہہ سکتی ہے؟ جیسے بچہ باہر جانے کی ضد کرے تو ماں اچھا لے جانا باہر، تو ہاں میں لے جاؤں گی، اس طرح کر کے، کیا یہ صحیح ہے؟ دیکھیں صحیح نہیں ہے، جھوٹ نہ کریں، آپ ایسے کوئی مطلب معاملہ کریں، گول مول سی بات کر لیں۔ بڑے ہوتے ہیں، بچوں کو بہلانا تو کوئی مشکل نہیں ہوتا، اور یتیم ہی یہاں ضروری نہیں ہے، اگر شوہر زندہ بھی ہے تب بھی بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنا، اس طرح بہکانا غلط ہوتا ہے۔ ابھی ہماری بہنیں جو ہوتی ہیں، اللہ ان پہ رحمت نازل فرمائے، خاموش ہو جا ورنہ باہر باولا کھڑا پکڑا دوں گی، حالانکہ باہر نہیں ہے، یہ جھوٹ ہے، اور نام اعمال میں گناہ کبیرہ لکھا جائے گا۔ ایسی بعض اوقات بچے کو قریب کرنے کے لیے یہ لو یہ لو یہ لو یہ لو، وہ بچہ سمجھتا ہے چیز ہے، وہ آیا قریب چمٹا لیا، پیار کر دیا اس کو، بس وہ کچھ بھی نہیں دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خاتون کو دیکھا، وہ بچے کو بلا رہی تھی کہ ادھر میں کچھ دوں گی، سرکار نے فرمایا کیا دیں گی آپ؟ عرض کی کھجور۔ فرمایا اگر تم نہ دیتی تمہارے نام اعمال میں ایک جھوٹ لکھا جاتا۔ اس لیے ہماری بہنوں سے گزارش ہے کہ صحیح ماں بننا بھی سیکھیں، اور یہ تمام امور سیکھیے کہ بچوں کے ساتھ کس طرح کے کیسے معاملات کرنے چاہیے، ورنہ یہ بچے آبزرو کرتے ہیں، یہ مائنڈ میں رہتی ہیں چیزیں، اور ہم جھوٹ سکھا رہے ہوتے ہیں اپنے بچوں کو، اور وہ پھر اپنے بچوں کے ساتھ یا دیگر لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہوتے ہیں۔ جیسے یہ ڈرانا کہ یہ نہیں کرو، باولا پکڑ کے لے جائے گا، حالانکہ نہیں پکڑ کے لے کے جاتا، اب وہ بچہ دوسروں کو کہہ رہا ہوتا ہے ایسا نہیں کرو، باولا پکڑ کے لے جاتا ہے، امی نے بتایا۔ یہ جھوٹ در جھوٹ در جھوٹ آپ اس کو منتقل کرتے ہیں، اور شروع سے ہی بچوں کے نام اعمال میں ان کے تو نہیں ابھی گناہ کبیرہ لکھا جائے گا، لیکن چونکہ ماں باپ سبب بنتے ہیں تو اس کا وبال پھر ماں باپ پر ہوگا، اور بالغ ہونے کے بعد یہ عادت قائم رہی، وہ اپنے بچوں کے ساتھ کریں گے تو پھر ان کے نام اعمال میں بھی گناہ ہوگا۔ یہ کہتی ہیں کہ عورت کے لیے ایئر ہوسٹس کی جاب کرنا کیسا ہے؟ لیکن شرعی نقطہ نگاہ سے دیکھیں تو یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ جس قسم کا ان کو ایئر لائن کی ریکوائرمنٹ کے مطابق لباس پہننا ہوتا ہے، اور پھر غیر مردوں کے درمیان سے نکلنا اور دیگر معاملات وہ سب جانتے ہیں جو جہازوں کے سفر کرتے ہیں۔ اور اگر آپ کی سسٹر کے بارے میں کویسچن کریں کہ آپ کی سسٹر کو یا آپ کی بیٹی کو ایئر ہوسٹس بنا دے، تو بہت سارے لوگ ایسے ہوں گے کہ جو جہاز میں سفر کرتے ہوئے ایئر ہوسٹس کے ساتھ مذاق کر رہے ہوتے ہیں، اور بار بار ٹن 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 ان کو بلا رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ بھی یہ کہیں گے نہیں ہم نہیں چاہیں گے کہ ہماری بیٹی یا ہماری بہن وہاں پر جائے۔ تو جو ہماری سسٹرز، ہماری بہنیں وہاں کام کر رہی ہیں، وہ یقیناً کوئی بہت سی مجبوریوں میں بھی ہوتی ہیں، دیگر معاملات بھی ہوتے ہیں، تو کوئی میری بہن سنے تو ناراض بھی نہ ہو، لیکن بہرحال شریعت جو ہے وہ اس قسم کے معاملات کو منع کرتی ہے، اور خصوصاً جب وہ بتا رہی ہوتی ہیں کہ بیلٹ کیسے باندھنی ہے، آکسیجن ماسک گرے گا تو کیا ہوگا، تو وہ پھر بالکل سامنے کھڑی ہوتی ہے، سب مردوں کی نگاہ ان کے اوپر ہوتی ہے، اور یقینی سی بات ہے کہ اس کو کوئی بھی شرعی لحاظ سے درست نہیں کہہ سکتا ہے۔